الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں سابقہ قوموں کا ذکر فرمایا، ایسی اقوام جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اے ایمان والو ان کے اعمال، ان کے کردار کو دیکھ کر اور ان کا نتیجہ کیا ہوا اسے دیکھ کر اپنے اعمال کو درست کر لو، کہ وہ اسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا، وہ کام جو اللہ کے غضب کا سبب بنے، اپنے آپ کو ان سے دور کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں احکام ہیں، اللہ احکام ارشاد فرماتا ہے، وہاں اخبار بھی ہیں۔ اخبار کا مطلب ہے خبریں، خبر کی جمع ہے اخبار۔ جو اخبار آپ پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری خبریں ہوتی ہیں تو جمع بن جاتی ہے اخبار، بہت ساری خبروں کا مجموعہ۔ تو قرآن میں اخبار بھی ہیں، قصص بھی ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات بھی ہیں۔ صرف قرآن میں احکام نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخبار کو بھی ذکر فرمایا، قصوں کو بھی ذکر فرمایا۔ ایک بات بیان کرنے کے بعد مثال کے طور پر بطور سیمپل اگر کوئی قصہ، کوئی کہانی، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ، کہ ایک بات کو وہ قصے کی صورت میں سمجھاتے ہیں تو آدمی کو سمجھ میں زیادہ آ جاتا ہے۔ ایک حکم ہے صرف کہ یہ کرو جائز ہے، یہ کرو ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا نا، تو یہ لوجک ڈھونڈتا ہے، وجہ کیا تھی، سبب کیا ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو لوجک، وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مالک نے حکم دیا تو بندے کا کام ہے عمل کرنا۔
کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے بزرگوں نے احکام کے بھی اسرار اور حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اگرچہ شرعی طریقے پر اسے ذبح کر دیا جائے تب بھی حرام ہے۔ ذابح بھی وہی، ذبح کرنے کا آلہ چھری بھی وہی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، رگیں بھی اتنی ہی کاٹے، پھر بھی حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا، بات ختم۔ عقل کے گھوڑے دوڑانا یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیا ہے وجہ؟ وجہ یہ ہے، انگریزوں کو دیکھ لیجئے، سائنس یہ کہتی ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا کہ سور کا جو گوشت ہے، جب آپ اسے ذبح کریں، کاٹیں، ایک عام جانور جو حلال ہے اسے کاٹیے تو اس کا خون سیکنڈوں میں فوارے کی طرح نکل کر بہہ جاتا ہے۔ خون بھی کھانا حرام، اور بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ خون کو کھانا۔ جب ذبح شرعی ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے گوشت سے، رگوں سے، خون صاف ہو جاتا ہے، اب کھاؤ تو بیماری نہیں ہے، جو بیماری تھی وہ ذبح سے نکل گئی۔ اس لیے کہا ذبح شرعی، ذبح شرعی جب ہو جائے وہ جانور استعمال کرو جو خود بخود مر جائے، ذبح سے بھی تو مر جاتا ہے، خود بخود مر جائے، چوٹ لگ کر مرے، اسے استعمال نہ کرو کہ خون اس کے جسم سے، رگوں سے نکلا نہیں، وہ اندر ہی ہے، کھاؤ گے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، کہ ذبح شرعی سے نکل جاتا ہے۔ اب ذبح شرعی اگر سور کا کر دیا جائے تو سور کا خون جو لوگ کھاتے ہیں، جو لوگ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ذبح کر دو لیکن اس کا خون بہت آہستہ 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 نکلتا ہے، اس کا سیکنڈوں میں، حلال جانور کا اس کا آدھے پونے گھنٹے میں نکلتا ہے، وہ بھی اتنا نہیں نکلتا، خون رگوں میں رہ جاتا ہے، لہٰذا کھاؤ گے ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے سور کھانے والے کے جسم پر سرخ سرخ نشانات ہوتے ہیں، اور سرخ نشانات جگر کی خرابی کی طرف علامت دیتے ہیں۔ اور یہ تو تھی جسمانی وجہ، روحانی وجہ یہ ہے کہ سور کھانے والا بدکاری میں، بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے انگریز جو سور کھاتا ہے سب سے زیادہ بے حیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بے حیائی، مسلمان نے شراب تو پی لی، سور نہیں کھایا۔ وہ غالب کے لطائف غالب ایک کتاب ہے، اس میں ملتا ہے کہ جب انگریزوں نے مرزا اسد اللہ غالب کو پکڑ لیا اور ساتھ میں جو بھی اللہ کا نام لینے والے تھے ان کی بھی پیشی تھی، تو انگریز مرزا غالب سے کہنے لگا کہ مرزا اسد اللہ غالب تم مسلمان ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی سرکار آدھا مسلمان ہوں۔ اس نے کہا آدھا مسلمان وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ شراب پیتا ہوں لیکن سور نہیں کھاتا۔ تو انگریز بڑا ہنسا اور اس نے کہا کہ تمہاری اس بات پر ہم سب کو رہا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے اسد اللہ غالب کہ میرے اس لطیفے نے اس وقت کے مسلمانوں کی جان بچا لی۔ تو ہمارا معاشرہ بھی
اسی طرح کے معاملات میں ہے کہ یہ شراب تو پیتا ہے، سور نہیں کھاتا، پوچھو کیوں حرام ہے؟ تو شراب حلال ہے بھائی، وہ بھی تو اسی نے حرام کی ہے۔ تو مقصد کہنا ہی کا یہ ہے کہ جانور گوشت پوست کا بنا ہوا، ذبح بھی ویسی، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب اسے کاٹ دیا جائے، انہی عقل کے اندھوں نے تو گدھے کا گوشت چلایا، کتے کا گوشت چلایا کہ کتا اور بکرا ذبح کر لو اس کے بعد تو۔ لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منع کر دیا، اب اس کی لوجک بھی ہے، حکمتیں بھی ہیں منع کرنے کی، لیکن اگر کوئی حکمت ہماری سمجھ میں نہ بھی آتی تو ہمیں ہمارے رب کا حکم ہی کافی تھا۔ اب اس سے آگے بڑھیے تو آپ دیکھیے مغرب میں، انگریزوں میں بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس کی اولاد ہیں، ان کا باپ کون ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر یہ کہاں سے آیا؟ جو مسلمان آج اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ میری دوست ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو شرم نہیں آتی؟ قرآن نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیتا ہے اور آپ لڑکیوں کو دوست بناتے ہیں۔ یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ یورپی ممالک سے، مغرب سے، انگریزوں سے۔ اب کیا سب جس طرح سور کی بات کی اسی طریقے پر اس کو دیکھو تو زنا کیوں گناہ ہے بھائی؟ اپنی بیوی سے کیا کرتے ہو؟ وہی طریقہ کار، وہی اعضاء، وہی جسم، اگر کسی اور عورت سے وہی طریقہ اختیار کر لو تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ اس لوجک میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمان جو دین سے دور ہیں، معذرت کے ساتھ آج سارے کام کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ ہم تقلیدی مسلمان ہیں، دیکھا ابا کلمہ پڑھتا تھا ہم نے بھی پڑھ لیا، مسجد جاتے دیکھا ہم بھی چلے گئے، نہ دین انہوں نے سیکھا یا انہوں نے سیکھا تو ہم نہیں سیکھ پائے، سلسلہ چلتا رہا۔ شکوک و شبہات ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیے۔ بھائی گناہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان میں بل پاس کیے گئے کہ زنا بالرضا بالکل جائز ہے۔ اگر لڑکا لڑکی 18 سال کی عمر کے ہیں اور راضی ہیں تو بالکل کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب بھی مت جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم سے خلوت اختیار مت کر، اس سے فون پر باتیں، اس کی تصاویر کو دیکھنا، اس سے تحفے تحائف کا معاملہ کرنا، یہ زنا کے قریب جانا ہے، زنا نہیں ہے۔ جو شرعی زنا ہے وہ نہیں، لیکن زنا کے قریب جانا ہے۔ لہٰذا زنا کے قریب جانے سے بچ تاکہ زنا سے بچ سکے، کیونکہ جو ارد گرد جاتا ہے ممکن ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، پڑ جائے۔ اس لیے قرآن نے تو قریب جانے سے منع کر دیا۔ اسی لیے انگریزوں کے ہاں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کس کی اولاد ہے، اس کا باپ کون ہے، اور اگر بیوی کسی سے تعلق رکھے، شوہر منع کرے اور وہ رپورٹ کروا دے تو شوہر اندر، بھائی اندر، باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ یہ بالغہ ہے، بڑی ہے، آپ اسے منع نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ آئے، جس کے ساتھ جائے۔ ہمارے ہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہی کلچر لایا جائے، تو پھر پاکستان بنانے کا مطلب کوئی مقصد کچھ حاصل نہیں ہوا، جبکہ یہ تو بنا ہی اسی نظریے پر، اسی بنیاد پر ہے کہ یہاں اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے۔
علماء تو چلو یہی بات کرتے ہیں، میں کہوں کہ علماء کا ایجنڈا بھی یہی تھا تو آپ کہیں گے مولوی تو یہی بات کرتے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں، قانون کون سا لائیں گے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قانون تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول ہمیں قرآن کی صورت میں دے کر چلے گئے، اب ہمیں نیا قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قانون تو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اور جگہوں پر جو یہ بل پاس کیا جا رہا ہے ہم جنس پرستی کا، اس میں کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے ہم جنس پرستی کا اس کا لب لباب کیا ہے۔ ایک مختصر سے وقت میں وہ اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کی چند ایک خرابیاں۔ 2018 میں یہ بل پاس کیا گیا پاکستان میں کہ جو مرد اپنے آپ کو عورت لکھنا چاہے، اپنے معاملات عورتوں جیسے رکھنا چاہے تو نادرا اسے NIC پر عورت ہی لکھے گا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق تمام ڈاکومنٹس میں اسے عورت شمار کیا جائے گا۔ صرف اس مرد کی خواہش پر اسے عورت مان لیا جائے گا، اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اس کا طبی معائنہ کرے، میڈیکل کرے کہ آیا یہ عورت ہے بھی یا نہیں، یا پھر ناظرہ اس پر ایکشن لے، کسی کو نہیں۔ جو اپنی خواہش پر مرد سے عورت بننا چاہے یا عورت سے مرد بننا چاہے تو قانوناً اس کو اجازت ہوگی، اور سارے معاملات اس کے اسی طرح پر جائز ہوں گے۔ بولیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو اس کی ایک شک ہے۔ اب بتائیے، ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت لکھ دیتا ہے، اب یہ عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ عورت تصور کیا جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہوئی کہ مرد کا نکاح مرد سے ہوا، اور کوئی عورت اگر اپنے آپ کو مرد لکھواتی ہے، قانون اسے پاس، قانون تو ہو چکا پاس، وہ عورت سے مرد بنی، اب کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہوگا۔ وہ جنس تبدیل کرنے کے لیے سرجری کے ذریعے اپنے اعضاء تناسل تبدیل کروانے کا معاملہ بھی اس کے لیے بالکل درست ہوگا۔ وہ اپنے تمام معاملات اس کے، جو مرد عورت بننا چاہے بن سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ رپورٹ کے مطابق 18 میں پاس ہوا اور 21 تک 29,000 درخواستیں موصول ہوئی نادرا کو، مردوں اور عورتوں کی، کہ ہم مرد کہہ رہے ہیں ہم عورت بننا چاہتے ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں ہم مرد بننا چاہتے ہیں۔ کتنی درخواستیں؟ 29,000۔ آبادی کتنی ہے؟ کروڑوں میں پاکستان کی، لیکن درخواستیں موصول ہونی جو ہوئی وہ 29,000 ہے۔ یعنی مسلمانوں نے یہاں بھی بتا دیا کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں، ہم تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر راضی ہیں۔ اس نے ہمیں مرد بنایا، ہم مرد ہیں، اس نے عورت بنایا، ہم عورت ہیں، تم کیوں ہمیں بدلنا چاہتے ہو؟ لیکن ایک سوچ ڈال دی، ایک بل پاس کر دیا، ایک ناکام کوشش کرتے رہے، 29,000 پر تو کامیاب ہو گئے، لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب ذہن سازی اور دیگر چیزیں، یہ بھی ایک تبلیغ ہے، وہ چلتی رہے گی۔ ایک دوست کروا لے گا تو دوسرا اس کو دیکھے گا، کوئی اسے بات ایسی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اس میں فائدہ ہے تو وہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھو تم کسے دوست بنا رہے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے 29,000 میں سے 16,000
مرد ہیں اور 15,000 عورتیں ہیں. 16,000 مرد عورتیں بننا چاہتی ہیں اور 15,000 عورتیں ہیں جو مرد بننا چاہتی ہیں. مردوں کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے جو عورت بننے کے چکر میں. تو یہ ہم مردوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. ویسے ہی جو مردانی قوت اور غیرت ہوتی ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بے حیائی ہم میں ہمارے گھروں میں داخل ہوتی جا رہی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آیتیں تو 4-5 میرے پاس ہیں لیکن وقت کی گنجائش نہیں. ایک آیت اور 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن فرماتا ہے فلما جاء امرنا، جب ان کے پاس ہمارا حکم آیا. قوم لوط بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کیا تھا، وہ کیا کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا عذاب نازل کیا. قوم لوط لواطت میں مبتلا تھی. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مردوں اور عورتوں کے پچھلے مقام میں آئے اس پر لعنت ہے، اس پہ لعنت ہے، اس پر لعنت ہے. او کما قال علیہ السلام. معلوم ہوا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، غیر فطری طریقہ جائز نہیں ہے. مہذب الفاظ میں یوں کہیے غیر فطری طریقہ اس سے جائز نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اب قرآن فرماتا ہے کہ ہمارا حکم جب ان کے پاس آیا جعلنا عالیہا سافلہا. لوط علیہ السلام منع کرتے رہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال طریقہ عورتوں میں رکھا ہے، عورتوں سے نکاح کرو اور اپنی خواہش کی تکمیل کرو جس کا فائدہ بھی ہے، توالد ہے، تناسل ہے، نسل کا آگے چلنا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے تمہاری شہوت کی تکمیل بھی رکھ دی. صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود حضور نے فرمایا جو اپنی زوجہ سے حق کے زوجیت قائم کرتا ہے اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پر بھی؟ یہ تو خواہش کی تکمیل ہے. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر یہی خواہش حرام طریقے سے پوری کی جائے تو اللہ اس پر عذاب اور گناہ، اسے گناہ دیتا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتا ہے اور عذاب نازل فرماتا ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ جی. کہا پھر جب وہ خواہش حرام طریقے پر پوری کرنے پر گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے تو حلال طریقے پر پوری کرنے پر اس کے نامہ اعمال میں اجر بھی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ طریقہ ہے. وہ نہیں مانے بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس سے منع کرتے ہیں تو لے آئیے وہ عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جرت ہے. یہ فأتنا، لے آئیے وہ عذاب. فأتنا قال لؤتنا بعذاب اللہ، وہ بولے لے آئیے اللہ کا عذاب. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. اب نبی سے یہ بات کر دینا چیلنج کہ سچے یا جھوٹے ہونے کا معیار اس بات پر رکھ دینا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جب باز نہیں آئے. جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جعلنا عالیہا سافلہا. 5 بڑے شہر تھے قوم لوط کے. صدوم سب سے بڑا شہر تھا اور اس کی آبادی 4 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. ان شہروں کی 4 لاکھ کی آبادی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، فرشتوں کو یہ طاقت ہے کہ ایک پر مارے دنیا تباہ کر دیں. حضرت جبریل نے ان 4 لاکھ لوگ جن بستیوں پر رہتے تھے، 5 بستیاں تھیں، ان کی زمین کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا. تفسیر خازن نے اس کو وضاحت سے بیان کیا.
اپنا ہاتھ ڈالا زمین کے نیچے اور یوں زمین کو اوپر لے گئے آسمانوں تک. کہتے ہیں حتیٰ کہ اتنے آرام سے حضرت جبریل نے انہیں اس زمین کو اٹھایا کہ سونے والا سوتا رہا، اسے محسوس نہیں ہوا کہ ہم اٹھ گئے. جو جس کام میں تھا اسی میں رہا. اتنا اونچا کیا کہ وہاں کے جانوروں، پرندوں، مرغوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی. وہاں سے اوپر لا کر حضرت جبریل نے، قرآن یہ کہتا ہے جعلنا عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا، ہم نے نچلا حصہ بنا دیا، یعنی پلٹ دیا پوری بستی کو. ان کی چھتیں زمین بوس ہو گئیں، در و دیوار ختم ہوا، سب نیست و نابود ہو گیا. پوری قوم لوط تباہ ہوئی. اور جب یہ اس طرح عذاب آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹنے کے بعد ان پر پتھر برسائے. قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنْضُودٍ، اور ہم نے ان پر لگاتار موسلا دھار. مندود کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک گرتا چلا جائے، کنٹینیو. جس طرح آپ ایک تسبیح کے دانے توڑیں اور یوں سرے سے پکڑ کے دانے گرتے ہیں ایک کے اوپر ایک، آپ کو فرصت نہیں ملتی. اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ دانہ آپ کی نگاہوں سے نکل جائے گا. یا یوں سمجھیے جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، آپ قطرے نہیں گن سکتے. قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنْضُودٍ، ہم نے ان پر پتھر موسلا دھار برسائے پوری بستی کو اوندھا کرنے کے بعد. اور تفاسیر نے یہ بھی لکھا کہ جو لوگ بستیوں میں موجود تھے وہ تو وہیں ہلاک ہوئے، اور اس بستی کے لوگ جو لواتت میں، یعنی مردوں سے بدفعلی کرنے والے، کوئی سفر پہ تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، اس بستی میں نہیں تھا، تو یہ پتھر گولی کی طرح، میزائل کی طرح اس کے پیچھے جاتا اور اسے وہ پتھر جب لگتا تو وہ ہلاک ہو جاتا. اور مسومۃ عند ربک، تمہارے رب کے پاس یہ نشان کیے ہوئے پتھر ہیں. کہتے ہیں اس پر ایک علامت تھی پتھر پر، یا اس کو ایسا چھیدا گیا تھا جس طرح وہ گولی کا کام کرے لگنے کے بعد. ایک عام پتھر ہے، ایک نوکیلا پتھر ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اس طرح چھدا ہوا پتھر. اور بعض کہتے ہیں کہ مسومۃ عند ربک کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لگنا، جس کو لگنا تھا، جس پر آنا تھا، اس کا نام اس پر لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر اسی کو لگتا تھا جس کے نام کا تھا. اس کے پیچھے جاتا، اس کو ڈھونڈتا اور اسے ہلاک کر دیتا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور محبوب یہ ظالموں سے بعید نہیں ہے. اے محبوب اپنی قوم کو سمجھائیے. سرکار پر آیت نازل ہوئی. کفار قریش کو سمجھائیے، انہوں نے بھی نافرمانی کی. کفار قریش بھی کر رہے ہیں، اور قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، کفار قریش تک تو محدود نہیں. ہمارے ہاں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لواتت میں لوگ مبتلا ہیں، مردوں کے ساتھ زنا میں. ایک نوجوان مجھے ملا کچھ ٹائم پہلے جو اس فعل میں مبتلا تھا. نوجوان، خوبصورت، اور وہ ایسا ہو گیا تھا نفسیاتی، کیا سے کیا بولے جائے. بڑا ٹائم اس نے میرے لیا، دواخانے پر بھی آیا، روحانی علاج کا سلسلہ بھی اس نے چاہا لیکن علاج نہیں کروا سکا. لیکن اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی یہاں نیو کراچی کی کہ اتنے سارے افراد اس میں مبتلا ہیں. تو یہ اگرچہ ہم جو بل پاس ہوا اس سے راضی نہیں ہے، غلط ہوا، لیکن کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہوں جس سے ہم خود بھی راضی نہیں، جسے ناپسند کرتے ہیں. اور اس کا انجام تو دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی.
زندگی جوانی تباہ، کاروبار تباہ، رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، جسم سے برکت اڑ جاتی ہے، ذہنی اور قلبی سکون ایسے آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اگر یہ پکڑا جائے مرد سے گناہ کرتے ہوئے تو انہیں کسی اونچی جگہ سے نیچے پھینک دو۔ دیکھو قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل، قصاص۔ اسلام با حیا مذہب ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر مذہب کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اسلام کی خوبصورتی حیا ہے۔ حیا تو اس کی خوبصورتی ہے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے، یعنی ایک وار میں ختم۔ لیکن شادی شدہ زنا کرے تو اسے ایک وار میں ختم نہیں کیا جاتا، اس کی سزا رجم رکھی ہے، پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا۔ آپ سوچیں نا، بھی حکمت کی بات ہو رہی تھی، عقل کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے اس حکم میں حکمت کیا ہے؟ کوئی قتل کر لے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، لیکن کوئی زنا کر لے تو بدلے میں اس کو رجم کیا جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک زنا اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ زانی کو رجم کرواتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط۔ اس سے پہلے ایک حدیث سنیے، آپ نے فرمایا نا مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا مجھے میری امت پر جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے قوم لوط کا، لواطت کا، کہ مردوں کے ساتھ گناہ میں اور زنا میں مبتلا ہوں گے۔ اب کوئی اس بل کو لے کر، اللہ کریم نے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، وہ قرآن سے اور اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ یہ تو قرآن سے ٹکر لینا کہ میں مرد ہوں اور عورت اپنے آپ کو لکھوا کر پھر عورت بن کر کسی مرد سے نکاح کر لیا جائے تو مرد کا مرد سے، یہ تو ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اس بل کو کبھی قبول نہیں کرے گا، پاس نہیں کرے گا۔ لیکن خرابیاں کتنی زیادہ ہیں، اب اس کی وضع قطع عورتوں والی بن جائے گی۔ جب عورت ہے تو لباس عورتوں کا پہنے گا۔ سرکار نے فرمایا جو مرد عورتوں کی، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اللہ کی اس پر لعنت ہو، یعنی سوائے لعنت کے اور اس کا کچھ حاصل ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابن عباس سے آخری حدیث پاک، وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، آپ کہتے ہیں جو مردوں سے بدکاری کرتا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے، قبر میں اللہ تبارک و تعالی اس کی شکل خنزیر سے بدل دیتا ہے۔ بات ختم ہوئی یہاں، مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی قوانین کا نفاذ عطا فرمائے اور ایسے قانون، ایسے بل جو اسلامی تعلیمات سے متضاد ہیں، ٹکراتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا، اور ہمارے معاشرے میں جو مردوں سے یا عورتوں سے زنا کا معاملہ عام ہوتا جا رہا ہے، اللہ کریم اس لت سے، اس گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔